بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی فرض نماز کا وقت آتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ لوگ عرض کرتے، امیر المومنین کیا ہوا؟ وہ فرماتے، اس امانت کی ادا کرنے کا وقت آ گیا جو اللہ نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی، تو ان سب نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ میں نماز پڑھا کرتے تھے تو حرم شریف کے کبوتر یہ خیال کر کے کہ سوکھا درخت کھڑا ہے آپ کے اوپر بیٹھ جاتے، کیونکہ آپ اللہ کے ڈر اور خوف، ہیبت اور عظمت کی وجہ سے سوکھے درخت کی طرح بالکل بے حس اور بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔ حضرت واسع ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز میں چاہتے تھے کہ ان کے جسم کی ہر چیز قبلہ رخ رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے انگوٹھے کو بھی قبلہ رخ رکھتے تھے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرح نماز میں قبلہ رخ رہنے میں بہت زیادہ اہتمام کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ نماز میں اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں قبلہ رخ رکھنے کا سختی سے اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عاصم ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا، جب نماز کا وقت آتا تو بڑی احتیاط کے ساتھ وضو کرتا ہوں تاکہ کوئی سنت اور مستحب رہ نہ جائے۔ اچھی طرح وضو کر کے جائے نماز پر آ کر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ تمام اعضاء پرسکون ہو جائیں، پھر کھڑا ہوتا ہوں، کعبے کو اپنے سامنے، رب العالمین کو اپنے سر پر، جنت کو اپنے دائیں طرف اور دوزخ کو بائیں طرف اور ملک الموت کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں، پھر نماز کو اپنی آخری نماز خیال کرتا ہوں، بڑی تعظیم سے اللہ اکبر کہتا ہوں، نہایت ادب کے ساتھ قرات کرتا ہوں، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں،
انتہائی انکساری کے ساتھ گردن جھکا کر التحیات پڑھتا ہوں، پوری امید کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں اور اللہ کے ڈر اور خوف کو دل میں رکھتا ہوں، اور نماز قبول ہونے کی امید اور ناقبول ہونے کا ڈر دل میں رکھ کر نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں، اور آئندہ ساری عمر ایسی ہی نماز پڑھنے کا عہد اپنے دل میں کرتا ہوں، اور پورے 30 سال سے اسی طرح کی نماز پڑھتا ہوں۔ عاصم ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں سن کر رونے لگے اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے، ہائے، ہم نے تو اس طرح کی ایک نماز بھی کبھی ادا نہیں کی۔ امام زین العابدین کی نماز کے وقت کیفیت۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا وضو کرتے وقت رنگ تبدیل ہو جاتا اور عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ گھر والے پوچھتے، وضو کے وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فرماتے، کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ مجھے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ حضرت جعفر ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، میں کابل کی لڑائی میں تھا اور لشکر میں حضرت صلہ ابن اشیم رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ رات ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ آج رات میں دیکھوں گا کہ صلہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ لشکر سو گیا، وہ لشکر سے علیحدہ ہو گئے۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ اسی دوران ایک شیر آیا اور آ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں ڈر کے مارے درخت پر چڑھ گیا اور سارا منظر دیکھتا رہا۔ حضرت صلہ رات بھر نماز پڑھتے رہے اور شیر ان کے سامنے بیٹھا رہا۔ جب سلام پھیرا تو شیر سے کہا، اے شیر، کہیں اور سے اپنے لیے روزی کا انتظام کر لے۔ یہ سن کر شیر چلا گیا اور وہ اس طرح دھاڑ رہا تھا گویا کہ پہاڑ اس سے لرز جائیں۔ پھر حضرت صلہ ابن اشم رحمۃ اللہ علیہ نوافل پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر انہوں نے اللہ رب العزت کی ایسی حمد و ثنا کی جو میں نے کبھی کسی سے نہیں سنی تھی۔ حضرت عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا مدینہ طیبہ کے فقہائے سبع میں شمار ہوتا تھا۔ بڑے عابد اور زاہد کبار تابعین میں سے تھے۔ روزانہ دن کو قرآن میں دیکھ کر ربع قرآن تلاوت کرتے اور پھر رات تہجد کی نماز میں اسی قدر تلاوت فرماتے۔ نماز میں ان کا خشوع کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاؤں کو موذی بیماری لاحق ہو گئی اور بڑھتی ہی چلی گئی۔ طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے ٹانگ کاٹ دینے کا مشورہ دیا اور وہ اس پر آمادہ بھی ہوئے، تو انہوں نے کہا، ہم آپ کو ایسی دوا پلاتے ہیں جس سے آپ کی قوت عقل اور فکر زائل ہو جائے گی اور یوں آپ ٹانگ کاٹنے کی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا، بالکل نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی ایسی چیز کھائے کہ اس کی عقل معوف ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ٹانگ کاٹنی ہو تو میں نماز پڑھتا ہوں، آپ اسی دوران اپنا کام تمام کر لیجئے، مجھے اس کا انشاءاللہ احساس تک نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹروں نے ان کے پاؤں کو نماز کے دوران کاٹا اور انہیں نماز میں مشغولی کی وجہ سے پتہ ہی نہ چلا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عباد ابن عباد اور ابو عتبہ ابن خواص رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ ہم زلزلہ عابدہ رحمہ اللہ کے پاس گئے۔ اس نے اتنے روزے رکھے کہ کالی سیاہ ہو گئی، اتنی روئی کہ آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ نماز اتنی پڑھی کہ ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی تھیں، اب بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی۔ ہم گئے، جا کر ہم نے سلام کیا اور ہم نے اللہ کی معافی اور بخشش کا ذکر کیا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ وہ کچھ اپنے اوپر نرمی کرے۔ اس نے ایک چیخ ماری اور کہا، میں اپنے جگر کے زخم کو جانتی ہوں، اپنے دل کی تکلیف کو بھی جانتی ہوں۔ خدا کی قسم مجھے پسند ہے کہ کاش اللہ مجھے پیدا نہ فرماتا اور میں کچھ بھی نہ ہوتی۔
پھر انہوں نے دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہم نے ان کو نماز کی حالت میں چھوڑ دیا اور چلے آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز میں خشوع اور خضوع کی یہ کیفیت تھی، ایک دن نماز سے فارغ ہو کر پاس والوں سے کہنے لگے، میری قمیص میں دیکھو کوئی چیز تو نہیں؟ دیکھا تو بھیڑ تھا، 17 جگہ پیٹھ پر کاٹا تھا، پوری پیٹھ سوج گئی تھی۔ جب امام صاحب سے کہا گیا کہ آپ نے اتنی دیر کاٹنے کا موقع ہی کیوں دیا؟ پہلی بار آپ نماز چھوڑ دیتے۔ وہ فرمانے لگے، ایک سورت شروع کر دی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ وہ سورت پوری کر لوں، اس لیے نماز نہیں توڑی۔ جبیبہ عدویہ رحمہ اللہ کی شب بھر طویل عبادات اور مناجات۔ عبداللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب رات کی تاریکی میں جبیبہ عدویہ رحمہ اللہ نماز پڑھتی تو اپنے کرتے اور اپنے دوپٹے کو کس لیا کرتی اور کہتی، الہی ستارے گم ہو گئے، آنکھیں سو گئیں، بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے، تیرا دروازہ کھلا ہے، ہر دوست اپنے دوست کے ساتھ ہے اور یہ تیرے سامنے میرا ٹھکانہ ہے۔ جب سحر ہو جاتی تو کہتی، اے اللہ یہ رات بھی جا رہی ہے، دن نمودار ہونے والا ہے، کاش کہ میرے شعر آپ کے دربار میں قبول ہوتے تو مجھے مبارکباد دی جاتی، اگر رد کر دیے گئے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا۔ مجھے تیری عزت کی قسم یہ میرا طریقہ ہے، وہ تیرا طریقہ ہے، تیری عزت کی قسم اگر تو مجھے دھتکار دے میں تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی تیری دوستی کے علاوہ کوئی چیز میرے دل میں آئے گی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔